السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام حدیث شریف کی ایک عظیم کتاب، جو صحیح بخاری شریف کے بعد جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کے بعد جو سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، یعنی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیح لمسلم کا انشاءاللہ تعالی آج سے سلسلہ وار درس دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں ہم کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس کو حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی میں اب مسلم شریف کا آغاز کروں گا اور اس کی عبارت ہوگی، عبارت پڑھی جائے گی، پھر چند تمہیدی کلمات کے ساتھ، مختصر تمہیدی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ ہم کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں حدیث کا اب آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا الى الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النسابوری رحمہ اللہ تعالی قال: الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإنک یرحمک اللہ بتوفیق خالقک ذکرت انک ہممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین واحکامہ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول إليه الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. الحمدللہ عزیزان محترم، آج سے ہمارے مسلم شریف کے اس درس کا آغاز ہے۔ الحمدللہ مقدمے کی عبارت آپ نے سماعت فرمائی، انتہائی اہم اور عظیم الشان یہ مقدمہ ہے علم الحدیث کے باب میں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ
حدیث شریف یہ مصدر ثانی ہے شریعت اسلامیہ کے لیے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا ذریعہ حدیث مبارک ہے۔ ائمہ اور علماء سارے اس بات پر متفق ہیں اور سب کا اجماع ہے کہ بغیر حدیث مبارک کے قرآن کریم کو سمجھنا محال اور ناممکن ہے۔ اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، اس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ قرآن کریم میں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح فرمائیں۔ تو قرآن کریم کی وضاحت کا ذمہ، اس کی توضیح اور اس کی تبیین کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو احادیث مبارکہ یہ قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں، ان کے معانی، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھانا، یہ احادیث مبارکہ کا یہ مقصد ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اسی وقت مکمل ہوگی جب معنی قرآن اور وضاحت قرآن بھی ہو، اس کی بھی حفاظت ہو۔ قرآن کریم کو واضح کرنے والی جو چیز ہے، اس کے معانی کو بیان کرنے والی جو چیز ہے، اس کی تفسیر کرنے والی جو چیز ہے، اس کی حفاظت ہو، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ حدیث مبارک ہے۔ تو جب تک کہ حدیث مبارک کی حفاظت نہ ہو، قرآن کی حفاظت مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، وہیں جہاں حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین عظام کے ذریعے اور محدثین میں حفاظ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کے ذریعے احادیث مبارکہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اصول حدیث وغیرہ کے دروس میں آپ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سماعت کریں گے۔ بہرحال حدیث شریف یہ انتہائی عظیم، حدیث شریف کا علم بہت بڑا علم ہے، اور احادیث مبارکہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور محدثین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار محدثین کی زبانوں پر آتا ہے، اور حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والوں کی زبانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، اور درود شریف وہ پڑھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے مولا میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے احادیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو احادیث کی تعلیم دیں گے۔ ترمذی شریف، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، محدثین کرام کو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء فرمایا، اور مزید اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم دعاؤں سے محدثین کو نوازا۔ حضور نے فرمایا نضر اللہ امرأ، ایک روایت میں نضر اللہ امرأ ہے اور ایک روایت میں نضر اللہ عبدا ہے، اور یہ نظرہ اس کو آپ جو ہے مجرد بھی پڑھ سکتے ہیں، مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نظرہ ذات کے جو ہے بغیر تشدید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نظرہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نظر اللہ امرأ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے، اور جیسا سنا ہے ویسا دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ کبھی کبھی جو فقہ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، جو علم رکھنے والا، اپنے پاس چیزوں کو محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں فقیہ نہیں ہوتا یا اونچے درجے کا فقیہ نہیں ہوتا۔ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کبھی کبھی دوسروں تک جب بات پہنچائی جاتی ہے تو پہنچانے والے سے بڑھ کر جس کو پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو احادیث مبارکہ کو سنتا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اس دعا سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین عظام کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تر و تازہ اور روشن و منور رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث شریف کی عظمت ہے اور اس کا مقام ہے۔ حجیت حدیث کے متعلق، حدیث شریف کی تدوین کے متعلق یہ الگ بحثیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب اصول حدیث کے متعلق
ہماری کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں احادیث مبارکہ کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، تدوین کے بارے میں، کن صدیوں سے جو ہے تالیف کا تصنیف کا آغاز ہوا اس کے بارے میں، ائمہ حدیث کے بارے میں، ائمہ جرح و تعدیل کے بارے میں وغیرہ مختلف جو اصول حدیث کی باتیں ہیں، ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اس وقت آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اب انشاءاللہ تعالی چند باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو بطور استبراک، بطور تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ذات مبارکہ کے تعلق سے بھی بالکل مختصر، چونکہ مقصود یہ تمہید دی گفتگو میں زیادہ وقت اس میں لگانا نہیں ہے، اس لیے بالکل مختصر انداز میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسین ہے، اور آپ کا لقب مبارک عساکر الدین ہے، اور والد کا نام حجاج ہے، اس لیے آپ پڑھتے ہیں ابو الحسین مسلم ابن حجاج۔ تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے حوالے سے مختصر سی بات آپ نے سماعت فرمائی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشہور شہر نیشاپور میں آپ پیدا ہوئے، اور یہ بہت عظیم الشان شہر ہے جس کی تعریف میں یاقوت حموی، جو تاریخ ادبیات وغیرہ پڑھتے ہیں وہ لوگ یاقوت حموی کے نام کو جانتے ہیں، بہت بڑے مؤرخ ہیں جنہوں نے معجم البلدان میں اس شہر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات لکھے ہیں: معدن الفضلاء و منبع العلماء۔ نیشاپور جو شہر ہے وہ فضلاء کا مقام ہے، اور علماء کا منبع، معدن الفضلاء و منبع العلماء سے اس شہر کو آپ نے تعبیر فرمایا ہے۔ بہت عظمت والا شہر ہے، جس کی مثال عام طور پہ بہت مشکل سے ملتی ہے، ایسا یہ عظیم الشان شہر ہے۔ ایسے شہر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ پیدائش میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض حضرات نے 202 کا ذکر کیا، 202 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بعض نے 204 کا ذکر کیا، بعض نے 206 کا ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے لیے بہت زیادہ آپ نے محنت کی، اپنی زندگی کو آپ نے احادیث مبارکہ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، امت تک پہنچانے میں آپ نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور بڑے بڑے محدثین سے، شیوخ حدیث سے آپ نے استفادہ کیا، جن میں مشہور شیخ اسحاق بن راہویہ ہے، محمد بن یحییٰ زحلی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے محدثین جن میں سے مخصوص بعض حضرات کا میں نے تذکرہ کیا۔ تو نیشاپور کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اسفار کیے، مختلف مقامات پہ آپ نے احادیث مبارکہ کے حصول کے لیے آپ نے سفر کیا، اور عراق کا بھی آپ نے سفر کیا، اور وہاں احمد بن حنبل جیسے علم کے جو عظیم الشان پہاڑ ہیں آپ نے ان سے بھی درس لیا، عبداللہ بن مسلمہ وغیرہ سے بھی آپ نے احادیث مبارکہ کو پڑھا، اور امام بخاری اور اسحاق بن راہویہ اور محمد بن یحییٰ زحلی بڑے بڑے ائمہ حدیث مبارک کے یہ آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ اور بہت سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے، اس میں سے ایک سفر حجاز مقدس کا بھی ہے، جہاں آپ نے سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث میں کمال حاصل کیا۔ مصر آپ گئے، اور مختلف مقامات پہ، الغرض کافی اسفار آپ نے، کافی شہروں کے آپ نے سفر کیے، جہاں کے مشہور بڑے بڑے محدثین سے آپ نے اخذ حدیث کیا، علم الحدیث کو حاصل کیا، اور انتہائی عظیم الشان مقام و مرتبے پر پہنچے کہ آپ کی کتاب کا یہ مقام و مرتبہ ہو گیا کہ بخاری شریف کے بعد پوری دنیا میں سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ مسلم شریف ہے، اور ساری کتابوں کا درجہ مسلم شریف کے بعد ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شان امام مسلم شریف کی کتاب کی ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تلامذہ بھی آپ کے بہت زیادہ ہیں اور بہت مشہور ہیں، اور مشہور ان تلامذہ میں سے خصوصاً حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، بہت خاص شاگرد ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصوم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کی روایت بھی آپ نے فرمائی ہے۔ تو بہرحال اساتذہ بھی انتہائی معیاری اور بڑے بڑے ائمہ محدثین آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے محدثین کے امام اور امام الحدیث، ائمۃ الحدیث جو حضرات ہوئے، ویسے لوگ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ذات مبارکہ، جن کی سنن ترمذی پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے، اور طالب علم اور استاذ کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے صحاح ستہ میں مقام اول رکھتی ہے، ایسے عظیم محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ ابو عوانہ
جو مسند ابو عوانہ کے مصنف ہیں، محدث ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. ابو بکر ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. تو بڑے بڑے ائمہ محدثین جو بڑے بڑے حدیث کے امام ہیں، ان کی ایک بڑی فہرست ہے جو آپ کے شاگرد ہیں. انسان کا تعارف جو ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے، اس نے علم کس سے حاصل کیا ہے، اس سے کس نے علم حاصل کیا ہے. یہ دو چیزیں کسی بھی اہل علم کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو بطور استبراک ان ائمہ کے ناموں کو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. بہرحال زہد کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے عزیزان محترم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بلند مقام ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ آپ محبت بھی فرماتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آپ نے محمد بن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ جن کے آپ شاگرد تھے اور جن سے آپ نے کئی سماع کیا تھا احادیث مبارکہ کے بارے میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا ایسا غلبہ آپ کے اوپر تھا کہ جس وقت محمد بن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، الا من کان یقول بقول البخاری فی مسألۃ اللفظ بالقرآن فلیعزل مجلسنا، کہ جو کوئی شخص مسألۃ اللفظ بالقرآن، لفظ بالقرآن کے بارے میں جو خلق قرآن کا اختلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زحلی کے درمیان سخت جو اختلاف ہوا خلق قرآن کا، اس بارے میں امام زحلی نے کہا کہ جس کسی کا عقیدہ اور مسلک امام بخاری کے جیسا ہو فلیعزل مجلسنا، تو وہ ہمارے مجلس سے اٹھ کے چلے جائے. وہاں پر امام مسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فوری جو احادیث آپ نے امام محمد بن یحییٰ زحلی سے سنی تھی، جتنی لکھی تھی ان سے، آپ نے سارے ان کے ہاتھ میں دے دیے اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اس مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. تو بہرحال عزیزان محترم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کمال درجے کی محبت اور عقیدت بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو تھی. اور یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام مسلم نے فرمایا، دعنی اقبل یدیک ورجلیک یا استاد الاستاذین ویا سید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں اور آپ کے پیروں کا بوسہ دوں، پیروں کو چوموں. اے سارے اساتذہ کے استاذ ہیں آپ اور سارے محدثین کے سردار. وطبیب الحدیث فی عللہ، اور حدیث مبارک کے آپ جو جتنے احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں علتیں پائی جاتے ہیں آپ اس کے طبیب ہیں، اس میں اس کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں. تو عزیزان محترم اس بات کو بھی عزیز طلبہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا حدیث میں علت حدیث کو جاننے میں کوئی ثانی نہیں ہے. حدیث شریف میں جو خفیہ علتیں پائی جاتی ہیں، جن علتوں کی بنیاد پر حدیث معلول ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ایسی جو علتیں جس کو ایک متمرس اور انتہائی ماہر محدث ہی جو سمجھ سکتا ہے، اس بارے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جواب نہیں تھا. تو امام مسلم نے جب ان کی تعریف کی تو فرمایا یا طبیب الحدیث فی عللہ. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے استاذ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے استاذ امام بخاری سے حد درجے یہ تعظیم اور احترام کا معاملہ تھا. بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شان انتہائی عظیم ہے، اور احادیث مبارکہ کی کتب میں سب سے پہلا درجہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اور اس کے بعد امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کا درجہ ہے. بعض حضرات نے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم شریف کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب دنیا میں مسلم شریف ہے. یہ ایک قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور مسلم شریف کا مقام دوسرے نمبر پر ہے. اس بات کو آپ نے سماعت کیا. اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مقدمے کا آغاز کریں گے. اب انشاءاللہ تعالی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اس کو کیوں جمع فرمایا، اور آپ کا سبب تالیف کیا ہے، طرز تالیف کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں مقدمے میں خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا عربی متن ہم پڑھیں گے، اور اس کو سمجھتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کو کس طرح جمع فرمایا ہے، اور سبب تالیف کیا ہے، طرز تالیف کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. یہ مقدمہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور مقدمہ علمیہ یہ علمی مقدمہ ہے، انتہائی عظیم و شان مقدمہ ہے، جو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی افکار اور آپ کے انتہائی عظیم نکات پر مشتمل ہے. اور عام طور پہ جس طرح کتابوں کا مقدمہ ہوتا ہے ویسا یہ مقدمہ نہیں ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی زبردست گہرے
علمی مباحث پر اس مقدمے کو آپ نے لکھا ہے، جس میں آپ نے اپنے ذاتی علوم و معارف اور قواعد و اصول اور اپنے تجارب حدیث شریف کے میدان میں، اصول حدیث کے میدان میں ان تمام چیزوں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقدمہ یہ صحیح مسلم کی پیشانی پر چمکدار موتی بن کر جگمگا رہا ہے۔ یہ ایک چمکدار موتی ہے، امام مسلم صحیح مسلم کی پیشانی پر ایک چمکدار موتی ہے، اس طرح اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ہمارے شیخ الحدیث علیہ رحمت و رضوان حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خصوصاً آپ سابق شیخ الحدیث، آپ ہمارے جامعہ نظامیہ کے سابق شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت جو ہے خصوصاً یہ فرماتے تھے کہ مقدمہ مسلم کا مقدمہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پوری مسلم اس نے پڑھ لی ہے۔ مسلم کا مقدمہ اگر اختتام کی طرف آ جائے تو گویا کہ مسلم آپ نے مکمل پڑھ لی ہے۔ اس قدر علوم کا ذخیرہ، اصول کا ذخیرہ، قواعد کا ذخیرہ، نکات کا ذخیرہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مقدمے میں شامل فرمایا ہے۔ آپ نے راویوں کے مراتب کے اعتبار سے ان کی تقسیم کا اس میں ذکر کیا، کون سا راوی کس درجے کا ہے، کس مقام کا ہے، اور آپ نے خصوصاً بلا تحقیق روایتوں کو لینے سے سختی سے منع فرمایا، اس میں احتیاط کی بہت زیادہ آپ نے تاکید فرمائی، اور من گھڑت روایتوں کی مثالیں بیان فرما کر علماء کو غفلت سے آپ نے جگایا۔ اور حدیث معنعن جس میں حدیث معنعن جو ایک اصطلاح ہے حدیث مبارک کی، انشاءاللہ تعالی اس مقام پہ اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ حدیث معنعن پر ایک علمی اور وقیع دقیق تحقیقی آپ نے ایک نوٹ اس پر لکھا کہیے یا ایک مقالہ آپ نے اس پر لکھا، اور اس میں کیا اختلاف ہے علماء کرام کا اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور دین اسلام کا، حدود شرعیہ کا، اور جو نصوص قطعیہ ہیں ان کا آپ نے مکمل جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے اس کا دفاع فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت زیادہ عزیز طلبہ، عظیم نکات کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مقدمے کو لکھا، اور اس مقدمے کو آپ نے تعقید سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی عبارتوں میں تعقید کے کئی پہلو آئے، لغت کے تعقیدی پہلو، یعنی کئی مقامات پہ عبارت کو بہت سنبھل کر اور پوری توجہ کے ساتھ ہم کو حل کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کو بھی اب توجہ، اس بات پر بھی آپ توجہ کریں اور توجہ سے اس کو سماعت کریں۔ تھوڑا عام طور پہ جس طرح عربی ہوتی ہے یہ اس سے ہٹ کر اونچے درجے کی عربی ہے، اونچے درجے کا اس کا انداز ہے۔ بعض جگہ عبارات اور تراکیب میں بعض جگہ تعقیدات ہیں، تو اس کو توجہ سے آپ سماعت کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اب رہا حمد و صلاۃ کے بعد۔ فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه۔ فإنك، پس بے شک آپ، يرحمك اللہ، اللہ پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنے ایک شاگرد خاص کو سے خطاب کر رہے ہیں۔ شاگرد خاص سے آپ کی مخاطبت ہے، جس خاص شاگرد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ حدیث شریف میں ایک عظیم کتاب کو، مختصر اور جامع صحیح احادیث پر مشتمل کتاب کو آپ جمع فرمائیں۔ اس شاگرد سے آپ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں فإنک یرحمک اللہ۔ اب وہ شاگرد کون ہیں؟ تو عزیزان محترم، اس میں بھی جو ہے تین باتیں عام طور پہ مشہور ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسلم کو نقل کرنے والے اور احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ امام مسلم سے نقل کرنے والے تین حضرات ہیں۔ ایک ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشاپوری، اور دوسرے احمد بن سلمہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر آپ کے ساتھ اسفار میں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور تیسرے جو ہے شیخ احمد بن علی۔ اب یہ کس سے آپ کا خطاب ہے؟ تو مشہور قول یہ ہے کہ اس ابو اسحاق ابراہیم بن محمد سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب ہے فإنک یرحمک اللہ۔
کیونکہ آپ نے ہی ایک عظیم کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی. ایسا بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ خطاب احمد بن سلمہ سے ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص، تلمید خاص، اکثر آپ کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. تو بہرحال آپ کے ایک عظیم شاگرد خاص سے یہ خطاب ہے جنہوں نے ایسی مایہ ناز ممتاز کتاب لکھنے کی درخواست آپ سے کی تھی. فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، آپ نے اپنے خالق کی توفیق سے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اس توفیق سے ذکرتا، آپ نے ذکر کیا. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کا مشورہ دینا، نیک کام کا مطالبہ کرنا، یہ بھی توفیق الہی سے خالی نہیں ہوتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس بات کو سمجھا دیا کہ ان کے شاگرد خاص نے امام مسلم سے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک ایسی عظیم مایہ ناز ممتاز کتاب لکھیں، جس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آئے گی، کیسی کتاب لکھنے کی انہوں نے درخواست کی تھی. تو یہ جو درخواست انہوں نے کی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. یعنی جو بھی نیک کام بندہ کرتا ہے، نیک بات بندہ بولتا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے توفیق الہی درکار ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو بندے کی زبان پر اور بندے کے عمل میں کوئی نیکی نہیں آ سکتی ہے. اس لیے ہر وقت ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. میں انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے چلوں گا، کیونکہ مقدمہ انتہائی اہم ہے اور عظیم مقدمہ ہے اور عظیم علمی نکات پر مشتمل ہے. تو آپ بھی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں. بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، اپنے خالق کی توفیق سے تم نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکرتا، کہ آپ نے کیا ذکر کیا؟ أَنَّكَ هَمَمْتَ، کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے. ہم یہم ہمن ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. أَنَّكَ هَمَمْتَ، کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے. کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ بالفحص، تلاش کرنے کا، جستجو کرنے کا، تتبع کرنے کا. آپ نے تلاش و جستجو اور تتبع کرنے کا ارادہ کیا. کس چیز کے بارے میں صاحب؟ ان تعرف جملۃ الاخبار المأثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام روایات کو جاننے کا. جملۃ الاخبار، تمام روایتیں، المأثورہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل منقول ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمام اخبار، تمام احادیث منقول ہیں. کس میں؟ فی سنن الدین و احکامہ، دین کی سنتیں اور دین کے احکام کے سلسلے میں. وما کان منہا، اور جو روایتیں ان میں سے فی الثواب، ثواب کے سلسلے میں ہیں، والعقاب، عقاب کے بارے میں ہیں، ثواب اور عذاب کے بارے میں. والترغیب، ترغیب دلانے والی جو روایتیں ہیں، والترہیب، جو ڈرانے والی جو روایتیں ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من صنوف الاشیاء، مختلف قسم کے جو احادیث مبارکہ ہیں. آپ نے اس بات کا ارادہ کہ آپ نے طلب و تتبع کا اور آپ نے تلاش و جستجو کا ارادہ کیا ان ساری روایتوں کو جاننے کا. یعنی تلاش و جستجو کس چیز کی ہے؟ آپ کو جاننے کی. آپ کے اندر جستجو ہے. کس چیز کی جستجو ہے؟ تعارف کی، جاننے کی جستجو ہے. تو بالفحص عن تعرفی، آپ جاننا چاہتے ہیں. کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جملۃ الاخبار المأثورہ، ان تمام روایتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. کس سلسلے میں؟ فی سنن الدین و احکامہ، دین کی سنتوں اور دین کے احکام کے سلسلے میں. وما کان منہا فی الثواب والعقاب، اور جو روایتیں ثواب اور عقاب کے سلسلے میں ہیں اور ترغیب اور ترہیب کے سلسلے میں ہیں. وغیر ذلک من صنوف الاشیاء، اور اس کے علاوہ جو ہم اقسام کی جو روایتیں ہیں، بالاسانید التی بہا نقلت. صرف آپ احادیث مبارکہ کو نہیں جاننا چاہتے ہیں بلکہ ان اسانید سے جاننا چاہتے ہیں جن سے یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں. وتداولها اہل العلم فیما بینہم، اور اہل علم نے جن روایتوں کو اپنے مابین، جن روایتوں کو انہوں نے اہل علم اپنے مابین جن روایتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جن روایتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تداولا، یہ تداولو عام طور پہ ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کو لینے کے بارے میں آتا ہے، اور علماء کے درمیان تداول کا مطلب علماء کے درمیان جو چیز مشہور ہے. وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اہل علم جو ہے اپنے درمیان، اہل علم کے درمیان یہ چیز متداول اور مشہور ہے. ایسی روایتوں کو ان اسانید کے ساتھ جن کے ذریعے وہ نقل ہوئی، آپ نے جاننے کا اور ان کو ڈھونڈنے کا، تتبع کرنے کا، تلاش کرنے کا آپ نے پختہ ارادہ کیا.
تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے امام مسلم فرما رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دین کے بارے میں، احکام کے بارے میں، ترغیب و ترہیب کے بارے میں، ثواب و عقاب کے بارے میں، اس جیسی مختلف چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ اسناد کے ساتھ، اس کی سندوں کے ساتھ جو منقول ہیں، آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَن تُوَقَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا، فَأَرَدْتَ تو آپ نے ارادہ کیا، ارشدک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ان توقف علی جملتها کہ آپ کو واقف کرایا جائے، آپ کو مطلع کرایا جائے علی جملتها ان تمام روایتوں پر، مؤلفتاً ان توقف علی جملتها کہ آپ کو ان تمام روایت سے اس طرح واقف کرایا جائے، مؤلفتاً محصاتاً، اب یہ مؤلفتاً محصاتاً یہ حال بن کر آئے گا، یعنی آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ان توقفا کہ آپ کو واقف کرا دیا جائے، علی جملتہا ان تمام روایتوں پر، مؤلفتاً اس حال میں کہ وہ مرتب ہوں، مؤلفہ، الف یؤلف تالیف مانے جوڑنا، جمع کرنا، مرتب کرنا، وہ مجموعے کے شکل میں ہو، ترتیب میں ہو، محصاتاً اور گن کر ان کو اکٹھا کیا گیا ہو، احصا یحصی احصا، گننا، شمار کرنا، اکٹھا کرنا، گن کر جمع کرنا۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کو ان تمام روایتوں پر مطلع کیا جائے، ان تمام روایتوں سے واقف کرایا جائے، اس حال میں کہ وہ جمع کیے ہوئے ہوں، مرتب ہوں، محصاتاً گن کر اکٹھا کیے ہوئے ہوں۔ وسألتنی ان الخصها لك فی التالیف بلا تکرار یکسر، اور آپ نے مجھ سے اس بات کا بھی معروضہ کیا اور یہ بھی درخواست آپ نے کی، ان الخصها کہ میں ملخص کر دوں آپ کے لیے، الخصها ان تمام روایتوں کو ملخص کر دوں آپ کے لیے، فی التالیفی جمع کر دوں، ان تمام روایتوں کو آپ کے لیے میں جمع کر دوں، فی التالیفی ایک تالیف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، بلا تکرار یکسر اور اس میں ایسی تکرار نہ ہو جو بہت زیادہ ہو جائے، تو تکرار کثیر نہ ہو، کیونکہ تکرار قلیل سے اور تھوڑی بہت تکرار سے بچنا یہ ناگزیر ہے، ناممکن ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، تو بہت زیادہ تکرار نہ ہو۔ آپ نے مجھ سے ایسی درخواست کی کہ میں آپ کو مرتب کر کے ان احادیث مبارکہ کا ذخیرہ آپ کو دے دوں۔ فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، فإن ذلك زعمت کیونکہ آپ نے یہ سمجھا اور آپ نے یہ گمان کیا، آپ نے یہ کہا، مما فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت، کیونکہ اگر تکرار بہت زیادہ ہو جائے گی تو فإن ذلك کیونکہ اگر زیادہ تکرار ہو جائے گی اور غیر معمولی تکرار سے کام لیا جائے گا تو مما یہ ان چیزوں میں سے ہو جائے گا، یشغلک جو آپ کو آپ کو ہٹا دے گا، اما لہو قصدتا اس مقصد سے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ شغلہ کا صلہ آتا ہے تو کسی چیز سے توجہ کو ہٹا دینا، یشغلو کا یہ چیز آپ کو ہٹا دے گی، اما اس چیز سے، لہو قصدتا جس کا آپ نے ارادہ کیا۔ کس چیز کا ارادہ کیا؟ یہ من بیانیہ ہے، من التفہم فیہا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ روایتوں کو، احادیث کو آپ سمجھیں، ان کو اس میں تفہم یعنی ان چیزوں کو اچھی طریقے سے، ان احادیث مبارکہ کو سمجھے، اس کا فہم آپ کو حاصل ہو، والاستنباط منہا اور ان احادیث مبارکہ سے آپ استنباط کریں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم ان روایتوں کو سمجھو اور ان روایتوں سے استنباط کرو، لیکن اگر کثرت سے تکرار اس کے اندر احادیث کی جائے گی تو یہ کثرت سے تکرار ہونا تمہارے ذہن کو، تمہاری توجہ کو جو ہے اس مقصد سے ہٹا دے گا۔ تو یہ آپ نے عبارت کو سماعت کیا اور اس کے ترجمے کو آپ نے سماعت کیا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، سنن الدین اور احکام، جو یہاں پہ دین کے سنتیں اور دین کے احکام، تو دین کے سنتیں جو ہے یہ خاص ہے اور احکام جو ہے یہ عام ہے۔ تو آپ بلاغت وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ کبھی جو ہے بلاغی حکمت کی وجہ سے ایک خاص چیز کو ذکر کرنے کے بعد پھر عام کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا کہ فی سنن الدین و احکامہ، جو قول ہے، ہوا من قبیل ما قدمناہ من ذکر العام بعد الخاص، خاص ذکر کرنے کے بعد عام کو ذکر کرنا۔ فإن السنن من احکام الدین، کیونکہ سنن جو ہے دین کے احکام میں سے ہیں، سنن دین کے احکام میں سے، دین کے احکام کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، حرام،
مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، سب جو ہے احکام دین ہے. تو احکام دین میں سے سنتیں ہیں، تو سنتیں جو ہے خاص ہے، احکام کا لفظ عام ہے، تو خاص ذکر کرنے کے بعد عام کو ذکر کرنا یہ اس قبیل سے ہے. اور اس میں اور ایک لفظ ہے ان توقفا، آپ کو واقف کرایا جائے. تو اس بارے میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضبطناہ بفتح الواو و تشدید القافی، ہم نے یہ اعراب کو جو سمجھا ہے اور ہم نے جو اس کو سنا ہے اور ضبط اس کا جو ہم نے کیا ہے واو کے فتحے کے ساتھ ہے اور قاف کی تشدید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو لکھا ہے یہ واو کے فتحے کے ساتھ اور قاف کی تشدید کے ساتھ توقفہ ہے، یعنی باب تفعیل سے ہے، وقفہ یوقف توقیف. وَلَوْ قُرِئَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ لَكَانَ صَحِيحًا، اور اگر واو کے سکون کے ساتھ اور قاف کی تخفیف کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو یہ صحیح ہوگا. یعنی تو قفا اگر پڑھا جائے تو بہرحال صحیح ہوگا. غلط ہوگا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، لیکن صحیح غلط کی بات نہیں ہے. اوقف یوقف، ایقاف کے معنی واقف کرانا، وقف یوقف توقیف کے معنی جو ہے مطلع کرانا، واقف کرانا، کوئی چیز علم میں لانا، دونوں کے اندر جو ہے یہ معنی آتے ہیں. تو وقف یوقف توقیف، اوقف یوقف ایقاف، دونوں کی بھی گنجائش ہے. یہ صحیح ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توقفہ یہاں پر غلط ہے، توقفہ بھی صحیح ہے اور توقفہ بھی پڑھا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن جو ضبط ہے، یعنی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روات نے جو اعراب کو نقل کیا ہے وہ توقفہ ہے، ضبط اس کا توقفہ ہے اور وہ بھی صحیح ہے، اور توقفہ بھی پڑھا جائے تو صحیح ہے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ توقفہ اگر پڑھا جائے تو صحیح، لکانہ صحیح ہے، وہ صحیح ہوتا بہرحال. اور اسی طرح جو ہے فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ، زعامہ کے معنی جو ہے مختلف معنی آتے ہیں. زعامہ کے معنی دعویٰ کرنے کی بھی آتے ہیں، زعامہ کے معنی گمان کرنے کی بھی آتے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ای قلتا، تو نے کہا، آپ نے کہا. وقد کثر الزعم بمعنى القول، بہت زیادہ جو ہے زعامہ کا جو لفظ ہے قول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وفی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعم جبریل، حضور نے زعم جبریل کہا، مطلب قالا. وفی حدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث میں ہے زعم رسولک. وقد اکثر السبوی فی کتابہ المشہور من قولہ زعم الخلیل، امام سبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکتاب فی النحو، نحو میں جو آپ نے کتاب لکھی اس میں زعم الخلیل بہت جگہ آپ نے فرمایا ہے. تو بہت مقامات میں زعامہ کا لفظ قالا کے لیے آتا ہے. جیسے کلیلہ دمنہ ایک مشہور ادبی کتاب ہے جس میں بھی کئی مقامات پہ زعامہ اور زعمو کا لفظ استعمال ہوتا ہے قالا قالو کے معنی میں. تو زعم جو ہے قول کے معنی میں آتا ہے. اور شغل یشغلو کے بارے میں بھی علامہ امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا یشغلو کا شغل یشغلو، اس میں ایک لغت فصیحہ ہے. وہ لغت فصیحہ جو قرآن کریم میں جس کو استعمال کیا گیا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، تو شغل یشغلو باب فتح یفتح سے ثلاثی مجرد میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اشغل یشغل اشغال بھی ہے، لیکن اس کو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لغت ردیہ ہے اس سلسلے میں، اس معنی میں. تو آپ نے اب سماعت کیا، اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ علامہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں اپنے شاگرد خاص کو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جاننے کا تم نے تذکرہ میرے سامنے کیا، اور تم نے اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ تم کو جو ہے ان احادیث مبارکہ پر مطلع کیا جائے، ان احادیث مبارکہ سے واقف کرایا جائے. اور تم نے اس بات کی مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک تالیف میں، ایک کتاب میں جو ہے احادیث مبارکہ کی زیادہ تکرار کرے بغیر ان کو جمع کروں. اور تم یہ اس وجہ سے تم نے اس بات کو کہا کہ جو احادیث مبارکہ کو تم سمجھنا چاہتے ہو اور ان سے معانی کا جو استنباط تم کرنا چاہتے ہو، احکام کا جو استنباط کرنا چاہتے ہو، اس میں بہت زیادہ اگر تکرار ہو جائے گی تو اس میں خلل پیدا ہوگا. اس جذبے کے تحت اور اس مقصد کے تحت تم نے یہ معروضہ رکھا تھا. وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. وللذي سألت، اب یہاں سے امام مسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے شاگرد کی جو درخواست ہے
اس کو معقول اور فائدہ مند سمجھ کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پذیرائی بھی کی، اس کی تعریف و توصیف بھی آپ نے کی، اس کا یہاں سے تذکرہ ہے اور فرما رہے ہیں وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اور اس وجہ سے جو تم نے درخواست کی، اکرمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو عزت عطا فرمائے، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اور جس چیز کی تم نے درخواست کی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے عاقبۃ محمودۃ، اس کا انتہائی بہترین قابل تعریف اس کا انجام ہوگا، ومنفعۃ موجودۃ، اور فوری طور پر اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اکرمک اللہ حین رجعت الی تدبرہ وما تؤول الیہ الحال، یہ بیچ میں جملے معترضہ ہے، وللذی سألت یہ خبر مقدم ہوگا، اور عاقبۃ محمودۃ ومنفعۃ موجودۃ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کی اس درخواست کی پذیرائی کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے معروضہ رکھا ہے اس کا انجام بہت قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور بہت جلدی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم کو عزت عطا فرمائے۔ حین رجعت الی تدبرہ، جب میں نے اس کے بارے میں جب میں نے غور و فکر کی طرف اس بارے میں لوٹا، حین رجعت جب میں لوٹا، الی تدبرہ اس کو غور کرنے کی طرف، یعنی جب میں نے تمہاری درخواست پر غور کیا، وما تؤول الیہ الحال، اور حالت جس کی طرف لوٹے گی اور جو کیفیت ان احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے ہوگی، اس کے معال کے بارے میں، معاب کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں، مسیر کے بارے میں، انجام کے بارے میں جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا بہترین انجام ہوگا، بہت بڑا فائدہ اس سے حاصل ہوگا اور جلد اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ وَظَنَنْتُ میں نے گمان کیا، حین سألتنی تجشم ذلک ان لو عزم لی علیہ وقضی لی تمامہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سوچا، حین سألتنی جس وقت تم نے مجھ سے درخواست کی، کس چیز کی؟ تجشم ذلک، کہ میں اس بار کو برداشت کروں، تم نے جب اس بات کیا اس بھاری کام کی ذمہ داری میں قبول کروں، جب تم نے مجھ سے درخواست کی کہ اس بھاری کام کی ذمہ داری میں قبول کروں، تجشمہ یہ تجشمن یعنی کسی چیز کی مشقت کو برداشت کرنا، تجشمہ کے معنی آتے ہیں مشقت کو برداشت کرنا، تو جب تم نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کام کی مشقت کو برداشت کروں، ان لو عزم لی علیہ وقضی لی تمامہ، کہ اگر میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کا ارادہ ہو جاتا ہے، وقضی لی تمامہ، اور میرے ہاتھ پر یہ کام تمام اور مکمل ہو جاتا ہے، کان اول من یصیبہ نفع ذلک ایایا خاصۃ، تو کانا ہوگا اول من پہلا وہ شخص، یصیبہ جس کو پہنچے گا، نفع ذلک اس کا نفع، اس کتاب کو جمع کرنے کا نفع سب سے پہلے جس کو پہنچے گا، ایایا خاصۃ وہ خاص طور پہ میری ذات ہوگی۔ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تم نے احادیث مبارکہ کو ذخیرہ کرنے کی جو درخواست کی، جب میں نے اس درخواست پہ غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام میرے ذریعے مکمل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا نفع اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا عطا کرے گا، چونکہ اس کام کے سلسلے میں جو محنت ہوگی، پھر جو کام کی بنیاد جو ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو فائدہ عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، اور فائدہ بھی جو ہے مؤلف کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کا جو ہے یہ نظام ہے، اس بات کو ہم دیکھیں کہ جو بھی آدمی تالیف کا کام کرتا ہے، تصنیف کا کام کرتا ہے، سب سے زیادہ اسی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اسی کو اس کی منفعت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ اسباب کی وجہ سے، اس کے کئی اسباب ہیں، یعنی کس وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا اس کے کئی اسباب ہیں۔ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، ان کو ذکر اگر میں کروں تو بیان بہت طویل ہو جائے گا، بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس کام کو کرنے کا بہت فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ میری ذات کو ہوگا۔ اب کس اعتبار سے ہوگا؟ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کی کتاب کو لوگ پڑھیں گے، اور جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا سارا ثواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے گا، تو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام، اور پھر ایک صدقہ جاریہ اور فائدے کا، ثواب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، قیامت تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف باقی رہے گی، جو اس سے استفادہ کریں گے سب کا ثواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتے جائے گا۔ پھر اس کتاب کو لکھنے میں جو آپ نے محنت کی، جو علمی کام آپ نے کیا، اس کا ایک فائدہ، تو ہزاروں اس کے فوائد ہیں جس کو بیان کرنا بہت طویل ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھ کو اس کا فائدہ ہوگا، الا ان جملۃ ذلک ان ضبط القلیل من هذا الشأن واتقانه ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر منه، آپ فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان جملۃ ذلک، اس کا خلاصہ کلام اس کا یہ ہے
ان ضبط القلیل من هذا الشأن، حدیث مبارک میں سے تھوڑے احادیث مبارکہ کو لکھ دینا، ضبط کر دینا، ضبط تحریر میں اس کو لانا، وَإِتْقَانَهُ، اور اس کو مضبوطی سے اس کو یاد کر لینا، اس کو سمجھ لینا، تھوڑے احادیث مبارکہ کو ضبط کر لینا اور اس کو مضبوطی سے اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد کر لینا، ذہن میں دل و دماغ میں اس کے معانی مفاہیم کو بٹھا لینا، ایسر، یہ زیادہ آسان ہے، علی المرء، کسی بھی انسان کے لیے، انسان پر، من معالجۃ الکثیر منہ، زیادہ احادیث مبارکہ کو حاصل کرنے سے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ بنیادی وجہ اس مسلم شریف کو جمع کرنے کی، لکھنے کی یہ تھی کہ ضبط القلیل من هذا الشان، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے، هذا الشان کا مطلب اس شان سے یعنی حدیث سے، یعنی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے قلیل کا ضبط کرنا، تھوڑے احادیث کو محفوظ کر لینا، اس کو مضبوطی سے یاد کر لینا، ایسر علی المرء، کسی بھی آدمی کے لیے زیادہ آسان ہوگا، من معالجۃ الکثیر منہ، اس کے زیادہ احادیث کو حاصل کرنے سے، ولا سیما عند من لا تمییز عنده من العوام، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے پاس زیادہ آسان ہو جائے گا یعنی من لا تمییز عنده، جن کے پاس تمییز نہیں ہوتی ہے، من العوام، عوام میں سے جن لوگوں کے پاس احادیث صحیحہ کو پرکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، جن کے پاس تمییز نہ ہو، ایسے لوگوں کے اعتبار سے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا، الا بان یوقفہ علی التمییز غیرہ، مگر یہ کہ کوئی دوسرا آدمی ان کو اس کی تمییز پر مطلع کرے، یعنی عوام سے مراد یہاں پہ کوئی بالکل دین سے، شریعت سے نابلد اور ناواقف لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ عوام سے مراد یہاں پہ علماء میں وہ لوگ ہیں جو حدیث شریف کے علم سے ناواقف ہوتے ہیں، اصول حدیث شریف کو نہیں جانتے، احادیث کی باریکی کو نہیں جانتے، احادیث مبارکہ میں صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اصول حدیث کی جرح و تعدیل کی مہارتیں جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور علل خفیہ احادیث مبارکہ میں جو ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے، شاذ اور معلل کا فرق جن کو نہ ہو، منکر اور معلل کا فرق نہ ہو، منقطع اور متصل کو جو نہ جانے، احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو باریکی سے جو لوگ نہ جانتے ہو، ایسے لوگوں کو عوام کہا گیا ہے۔ تو علماء میں سے بھی وہ لوگ جو علم الحدیث، حدیث شریف کی گہرائی سے ناواقف ہوں، اصول حدیث کی گہرائی سے ناواقف ہوں، ان کو امام مسلم نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ لوگ بغیر کسی دوسرے آدمی کے، یعنی ماہر آدمی کے، جب تک کہ کوئی ماہر آدمی ان کو نہ بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور اس طرح کاٹ چھاٹ کے ان کے پاس فرق نہ کرے، ان کے لیے بھی یہ آسان بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اتنے زیادہ روایتیں جمع کرنے کے بجائے کہ جس میں تمییز کرنا، صحیح کو ضعیف سے الگ کرنا، حسن کو صحیح سے الگ کرنا، مختلف جو روایتیں فرق کرنے کی ہے وہ مشکل لوگوں کے لیے نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چند احادیث مبارکہ صحیحہ اس میں جمع کر دیے ہیں۔ فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد سقيم، تو جب معاملہ اس طرح ہو کہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ وہ صحیح احادیث کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، فإذا كان الأمر في هذا، جب معاملہ اس میں کما وصفنا ویسا ہے جیسا ہم نے بیان کیا، فالقصد منه، تو احادیث مبارکہ کے بارے میں ارادہ کرنا، الى الصحیح القلیل، تھوڑے صحیح احادیث کی طرف، اولا یہ زیادہ بہتر ہے، بہم ان کے لیے، من ازدیاد سقیمی، وہ ضعیف روایتوں کو بھر کر اپنے سامنے رکھ لیں، اس سے بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑے صحیح احادیث کو یاد کر لیں۔ وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المقررات منه لخاصة من الناس، اور آپ فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا اس احادیث مبارکہ میں کی کثرت سے، اگر احادیث مبارکہ کی کثرت کو جمع کر دیا جائے، بڑے پیمانے پر، بڑی مقدار میں احادیث مبارکہ کو جمع کر دیا جائے، وجمع المقررات منہ، اور مقررات کو جمع کر دیا جائے، اور بڑی تعداد روایتوں کی ہو جائے، تو کس کو فائدہ ہوگا؟ لخاصۃ من الناس، لوگوں میں جو خاص درجے کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے روایتوں کا انبار کتنا بھی درجے کا ہو، 7 لاکھ روایتیں ہوں تو وہ اس میں سے بھی احادیث صحیحہ کو نکالتے ہیں، 10 لاکھ روایتیں ان کے سامنے ہو تو وہ اس میں سے بھی کاٹ چھاٹ کر صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیتے ہیں، 5 لاکھ احادیث بھی ہوں تو ان کے سامنے وہ صحیح اور ضعیف کا فرق وہ جانتے ہیں، معلل اور شاذ کا وہ فرق جانتے ہیں، منقطع اور مدلس اور معضل وغیرہ جو احادیث کے اقسام ہے اس کا وہ فرق جانتے ہیں۔ ممن رزق فیہ بعد التیقظ، ان لوگوں میں سے، خاص کون ہے؟ ان لوگوں میں سے جن میں بعض بیداری ودیعت کر دی گئی، رزقہ، جن کو نوازا گیا ہے بیداری سے، تیقظ سے، تنبہ سے، والمعرفت باسبابہ وعللہ، اور جو احادیث مبارکہ میں ہونے والے طعن کے اسباب کو جانتے ہیں، اس کی علتوں کو جانتے ہیں،
صحت سے کے درجے سے ہٹانے والی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ ضعف کی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اسباب طعن کو جانتے ہیں، علل خفیہ کو جانتے ہیں، ایسے جو ماہر ترین لوگ ہیں، اگر ان کے پاس استقصار بھی ہو جائے، کثرت سے احادیث ان کے پاس موجود بھی ہو جائے اور مقررات بھی ان کے پاس موجود ہو، تو وہ کاٹ چھاٹ کر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیداری عطا فرمائی ہے، بیدار مغزی جو عطا فرمائی ہے، اسباب کا علم عطا فرمایا ہے، علل کا علم عطا فرمایا ہے، حدیث کا باریک دقت والا علم اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سینوں کے لیے اس حدیث مبارک کے علم کو کھول دیا ہے، وہ اس علم کی روشنی میں اس کثیر مقدار میں سے بھی صحیح چیزوں کو وہ نکال سکیں گے۔ لیکن عام لوگ یعنی علماء میں وہ لوگ جو بغیر کسی کے بتائے کے، تمیز کرائے کے، جو نہ جان سکے، ان کے لیے اس قسم کی کتاب کو لکھا جا رہا ہے، جس میں ہر حدیث کو صحیح بیان کیا جائے گا تاکہ عوام کے لیے پریشانی نہ ہو۔ فذلك ان شاء اللہ يحجم بما اوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، تو وہ شخص، ایسا شخص جس کو تیقظ دیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بما اوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، احادیث مبارکہ کو کثرت سے جمع کرنے کا جو فائدہ ہے اور جو اس کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ اس کے ذریعے اس مجموعے پر آ دھمکے گا۔ حجم یحجم یعنی تیزی کے ساتھ آنا، یعنی آ دھمکے گا۔ ترجمہ اگر نہ کریں آپ تو اور اچھا ترجمہ اس کا یہ کریں کہ بما اوتی من ذالک، یعنی اس شخص کو جو تیقظ دیا گیا ہے، معرفت دی گئی ہے، اگر وہ تمام چیزوں کے ذریعے تیزی کے ساتھ احادیث مبارکہ کو جو جمع کیا گیا ہے اس کی کثرت کے پاس آئے گا، تو وہ تمیز کر سکے گا اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غیر صحیح ہے۔ تو لفظی ترجمہ آپ اس کا سماعت کریں۔ فذالک، تو وہ شخص انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یحجم، وہ تیزی سے آئے گا، بما، اس چیز کے ذریعے، اوتیا، جو اس کو عطا کیا گیا، من ذالک، اس میں سے، یعنی تیقظ اور معرفت، جو بیدار مغزی اور احادیث مبارکہ کے اسباب و علل کی معرفت جو اس کو عطا کی گئی ہے، اس کے ذریعے آئے گا تیزی سے، کس پر؟ علی الفائدتی، یعنی فائدے کی طرف آئے گا، فائدے کو حاصل کرے گا۔ فی الاستکثار من جمعہ، کس سے فائدہ حاصل کرے گا؟ فی الاستکثار، کثرت سے احادیث مبارکہ جو جمع کیے جائیں، فی الاستکثار، استکثار سے وہ فائدہ حاصل کرے گا، من جمعہ، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے ذریعے، یعنی احادیث مبارکہ کو کثرت سے جمع کیا جائے، بڑی مقدار میں جمع کیا جائے، تو فائدہ اس کو حاصل ہوگا جو تیقظ اور معرفت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ تیزی سے اس فائدے کو حاصل کرے گا۔ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِ، اب رہا لوگوں میں سے وہ جو عوام ہیں، اب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہ عوام سے مراد صرف عوام نہیں ہے، یہ علماء میں وہ لوگ ہیں جو احادیث مبارکہ کا علم، حدیث شریف کا علم نہیں رکھتے ہیں اور اس کے علل اور اسباب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ، اب رہا عوام الناس میں سے وہ لوگ، الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِ، جو خاص کے معانی کے خلاف ہیں، خاص کے اندر جو تیقظ ہے، ان کے اندر جو معرفت ہے اور ان میں جو صلاحیت ہے، ان کے اندر جو موہبہ ہے اور خدا داد صلاحیت ہے ان کے اندر جو ہے، ان کے خلاف جو لوگ ہیں، من اہل التیقظ والمعرفہ، یہ خاص لوگ کون ہیں؟ جو اہل تیقظ اور اہل معرفہ ہیں۔ تو اہل تیقظ اور اہل معرفہ میں سے جو خاص خدا داد صلاحیت رکھنے والوں کے خلاف جو عوام الناس ہے، فلا معنی لہم فی طلب الحدیث الکثیر، ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے زیادہ احادیث کو طلب کرنے میں، کیونکہ وہ تمییز ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر زیادہ احادیث کو ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، جستجو کر کے، تتبع کر کے وہ کیا کریں گے؟ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، جبکہ عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے احادیث کی صحیح معرفت حاصل کرنے سے ہی عاجز اور قاصر رہتے ہیں، تھوڑے احادیث کو ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیے، اس سے معانی کا استنباط کر لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے عوام کے لیے۔ چاہے کہ وہ جو ہے طلب حدیث کثیر کریں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ کی جستجو کریں، اس کو طلب کریں، پھر اس میں جو ہے تمییز ان کو کرنا نہیں آئے گا، وہ دوسرے یعنی جو ماہرین ہیں ان کی تمییز کے بغیر تمییز بھی نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کلام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خاص لوگ ہیں، اہل تیقظ اور اہل معرفت ہیں، خدا داد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارک کے میدان میں جن کو عطا کی ہے، وہ لوگوں کے سامنے وہ لوگ اگر کثرت سے احادیث مبارکہ کو جمع کریں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور برخلاف اس کے
کہ وہ لوگ جن کے پاس ایسی خداداد صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ احادیث مبارکہ کو طلب کریں، جبکہ تھوڑے احادیث مبارکہ سے ہی یہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑے احادیث مبارکہ کو سمجھنے سے ہی عاجز اور قاصر ہیں، تو طلب حدیث کثیر کو طلب کر کے کیا کریں گے، یہ مطلب ہے۔ یحجم کے بارے میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بفتح الیاء وکسر الجیم ہکذا ضبطناہ، یعنی یہ روایت کا جو ضبط ہے، یعنی یہ اس مقدمے میں جو یہ کلمہ آیا ہے یحجم جیم کے زیر کے ساتھ، وہکذا ہوا فی نسخ بلادنا و اصولھا، ہمارے شہروں اور ہمارے شہروں کے نسخوں میں اور اس کے اصول میں اسی طرح ہے فرماتے ہیں۔ وذکر القاضی عیاض انہ روی کذا، قاضی عیاض نے بھی یہ کہا کہ روایت اسی طرح یحجم ہے، ورویہ ینہجم بھی آیا ہے بنون بعد الیاء، ومعنی یحجم یقع علیہا، وہ اس پر واقع ہوگا، یبلغ الیہا، اس تک پہنچے گا، وینال بغیتہ منہا، ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ترجمہ یہ ہو رہا ہے، یعنی وہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے تک پہنچے گا، وینال بغیتہ منہا، اور احادیث مبارکہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرے گا۔ زیادہ احادیث جو خداداد صلاحیتوں والا ہے وہ زیادہ احادیث کو جمع کرے گا تو احادیث تک وہ پہنچے گا، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان احادیث مبارکہ سے وہ حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تمییز ہے، وہ صحیح غیر صحیح کی تمییز کر سکتا ہے۔ قال ابن درید ان حجم الخباء اذا وقع وغیرہ مختلف تو بہرحال حجم یحجم یہ باب نصارہ سے بھی ہے۔ اب جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یحجم بھی اس کا اعراب جو ہے ضبط جو اعراب جو اس کا ہے جو منقول ہوا ہے، اعراب کا جو ضبط ہے وہ یحجم ہے۔ اب یہ علت کے بارے میں بھی جو ہے فرما رہے ہیں وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم ان المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، یعنی علم الحدیث سے مراد یہ ہے کہ متون کے معانی کو ثابت کیا جائے، سمجھا جائے، اور علم الاسناد کو سمجھا جائے، معلل کو سمجھا جائے۔ والعلت عبارت عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث، علت جو ہے تعبیر ہے اس معنی کی حدیث مبارک میں جو انتہائی خفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، یقتضی ضعف الحدیث، اور وہ علت پائی جائے تو حدیث شریف ضعیف ہو جاتی ہے۔ مع ان ظاہرہ السلامۃ منہا، باوجود یہ کہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز اس میں نہیں ہے، یعنی باوجود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، لیکن اس میں ایک پوشیدہ علت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث شریف جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے۔ وتکون العلت تارۃ فی المتن وتارۃ فی الاسناد، علت کبھی متن میں ہوتی ہے کبھی اسناد میں ہوتی ہے۔ وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الاسماع ولا الكتابہ بل الاعتناء بتحقیقه، اور حدیث شریف کے علم سے مراد صرف احادیث کو سننا لکھنا صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے تحقیق کی طرف توجہ کرنا۔ والبحث عن خفی معانی المتون والاسانید، متون اور اسانید کے جو خفیہ معانی ہیں ان کی تلاش کرنا۔ والفکر فی ذالک، اس میں غور و فکر کرنا۔ ودوام الاعتناء به، مسلسل اس کے ساتھ التزام کی کیفیت پیدا کرنا، اس پر توجہ اور اہتمام کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا۔ ومراجعۃ اہل المعرفۃ به، اور جو حدیث مبارک کو جانتے ہیں ان سے رجوع کرتے جانا، ان سے سوالات کرنا، تشفی بخش جوابات ان سے حاصل کرنا۔ مطالعات کتب اہل تحقیق فیہ، اور اہل تحقیق نے جن کتابوں کو لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا۔ وتقیید ما حصل من نفائسہ وغیرہ، اور جو نفائس اور جو عمدہ باتیں ان سے حاصل ہو اس کو لکھنا۔ فیحفظھا الطالب بقلبہ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے یعنی حافظے سے ان چیزوں کو یاد کر لے۔ ویقیدھا بالکتابۃ، کتابت کے ذریعے اس کو لکھ لے۔ ثم یدیم مطالعۃ ما کتبہ، پھر جس چیز کو اس نے لکھا ہے اس کا ادامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے۔ ویتحری التحقیق فیما یکتبہ، اور دیکھتے جائے، تحقیق کرتا جائے کیا لکھ رہا ہے۔ ویثبت فیہ ویتثبت فیہ، اور جو چیزوں پر وہ ثابت ہو رہا ہے، جن چیزوں کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، جو چیزیں مضبوطی سے اس کی کتاب میں آ رہی ہیں، فإنہ فیما بعد ذلک یصیر معتمدا علیہ، یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد وہ طالب علم ایسا ہو جائے گا کہ حدیث کے میدان میں اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ ویذاکر بمحفوظاتہ من ذلک من یشتغل بہذا الفن، اور اس فن میں جو مصروف ہوگا اس کے محفوظات کا وہ اعادہ کرے گا، اس کا مراجعہ کرے گا۔ سواء کان مثلہ فی المرتبۃ او فوقہ او تحتہ، چاہے وہ مراجعہ کرنے والا آدمی اس مرتبے میں اس کے اوپر کا ہو یا اس کے نیچے کا ہو یا اس کے برابر کا ہو۔
فإن بالمذاکرۃ یثبت المحفوظ، کیونکہ مذاکرہ کرنے سے، ذکر کرنے سے، رجوع مراجعہ کرنے سے، ایک دوسرے کے سامنے چیزوں کو بیان کرنے سے محفوظ جو چیز ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاکرۃ، اور اس میں قوت اور پیدا ہوتی ہے، اور مذاکرے کی کثرت کی وجہ سے اس میں معنی مفاہیم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ومذاکرۃ حاذق فی الفن ساعۃ انفع من المطالعۃ والحفظ ساعات بل ایاما. یہ بہت اہم بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. انتہائی اہم نصیحت ہر طالب علم کے لیے، نصیحت انتہائی اہم نصیحت کیا ہے؟ دیکھیے، مذاکرۃ حاذق فی الفن، فن میں جو ماہر ہے اس سے گفتگو کرنا، اس سے مذاکرہ کرنا، ساعتن ایک لمحہ، انفع من المطالعۃ والحفظ، یا سمجھے آپ ایک گھنٹہ، اب ایک گھنٹہ جو ہے کسی ماہر فن کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں اس فن کے بارے میں، انفع یہ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، من المطالعۃ والحفظ ساعات بل ایاما. آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور چیزوں کو یاد کر رہے ہیں کئی گھنٹوں، بلکہ کئی دن آپ یاد کر رہے ہیں، تو وہ کئی دن اور کئی گھنٹوں پر بھاری ہوتا ہے آپ کا ایک گھنٹہ کسی ماہر فن کے ساتھ بیٹھنا. یہ معاملہ صرف حدیث میں ہی نہیں ہے، چاہے حدیث کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، اصول فقہ کی بات ہو، اصول حدیث کی بات ہو، ادب کی بات ہو، قواعد کی بات ہو، کسی بھی فن کا جو ماہر ترین شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ چند لمحات گزارنا، اس سے مذاکرہ کرنا، اس سے مراجعہ کرنا، اس سے بات کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ گھنٹوں اور کئی دنوں مطالعہ کرنے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو الحمدللہ دیکھا ہے کہ گھنٹوں کی ہماری محنت اور مشقت کے بعد، گھنٹوں محنت مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے اساتذہ کے طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، تو عزیزان محترم گھنٹوں کے بعد ہم جن نتائج پہ پہنچتے ہیں وہ منٹوں میں بالکل مختصر لمحات میں ان چیزوں کو بتا دیتے ہیں. جیسے میں مثال کے طور پہ ذکر کروں حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ خواجہ شریف صاحب کا، پھر حضرت شیخ الجامعہ مفتی قادر احمد صاحب کا، اور پھر ہمارے اساتذہ میں مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا، بڑے بڑے مولانا سید بدیع الدین صابری صاحب قبلہ کا، ایسے بڑے بڑے اساتذہ، مولانا ڈاکٹر سیف اللہ صاحب کا، ایسے بڑے بڑے اساتذہ جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، جن سے ہم مراجعہ کرتے ہیں، جن سے بات کرتے ہیں، تو منٹوں میں وہ باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے جو گھنٹوں میں ہم حاصل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ایک مہینہ جو مطالعہ کر کے جو چیزیں، عام طور پہ اساتذہ کا یہی تو کمال ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جائے استاذ خالی است، استاذ کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے اور استاذ کا ہاتھ ہمیشہ سر پر رہتا ہے. الحمدللہ تمام اساتذہ کا یہی حال ہے. بطور مثال کے میں نے بعض اساتذہ کا میں نے ذکر کیا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مذاکرۃ حاذق فی الفن، فن میں جو کمال والا جو آدمی ہے اس سے بات کی جائے، انفع من المطالعات والحفظ ساعات بل ایاما. تو مطالعہ کرنے اور حفظ کرنے سے کئی گھنٹوں اور کئی دنوں تک چیزوں کو پڑھنے سے بڑھ کے کیا ہے، صرف ایک گھنٹہ جو ہے کسی ماہر کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بات کرنا. تو اس کو بھی آپ اس پر بھی عمل کریں اور اس پر بھی توجہ کریں، اور خصوصاً مسلم شریف کو آپ پڑھیں، تو نووی کو بھی آپ پڑھیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں، اور علامہ عینی کو بھی جو ہے احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں، احناف کو، شوافع کو، مختلف علماء کرام کے شروح وغیرہ کو آپ دیکھیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نشست میں مسلم شریف کے شروحات کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. الحمدللہ فی الوقت تو مقدمے کا آغاز ہوا، کافی دنوں سے یہ ارادہ تھا، تقریباً ایک میں اگر کہوں تو 2 مہینے تو تقریباً جو ہے اس بارے میں ہمارا ڈسکشن ہمارے مولانا امان اللہ نورانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، جو بہت زیادہ دین کے کاموں کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی کتب سے، بہت زیادہ اصرار کافی دنوں سے آپ کر رہے تھے صحیح مسلم شریف کے آغاز کا، اور میری بھی بڑی خواہش تھی تاکہ حدیث مبارک کا کچھ فیض اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے، اور احادیث مبارکہ کے اس پاکیزہ ذخیرے سے اللہ تعالیٰ میرے علوم میں اضافہ فرمائے. تو میں نے اپنے نفع کی خاطر، جیسے امام مسلم نے کہا کہ اس کتاب کا نفع سب سے پہلے مجھ کو ہوگا، تو آپ یہ بات بھی ذہن میں بٹھائیں کہ اس درس کا نفع سب سے زیادہ مجھ کو ہوگا. یہ درس دینے سے جو فائدہ ہوگا وہ سب سے بڑھ کے سب سے پہلا فائدہ مجھ کو حاصل ہوگا. تو ہم نے کافی دنوں کے بعد بہرحال آج ہمارا اس درس کا آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس میں دوام عطا فرمائے، اور آپ تمام طلباء سے میری درخواست ہے کہ پوری اخلاص نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا میں جو ہے بہت بڑا کوئی ماہر علم و فن آدمی شخص نہیں ہوں، اس کا دعویٰ بھی نہیں ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قلب پر جن چیزوں کو کھولتا ہے، اساتذہ کی صحبت اور ان کی ملازمت اور ان کا التزام،
اور ان کے قدموں میں بیٹھنے سے اور ان کی جوتیوں کو اٹھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مختصر سا علم عطا کیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم میرے ذریعے دوسروں کو اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اس علم کے ذریعے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہرحال مقصود اور غرض اتنا ہی ہے کہ جتنا ہم کو آتا ہے، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، جو بھی کچھ سیکھا ہے اس کا کچھ حصہ ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست و احباب کو ہم پہنچائیں۔ تو اس کی غرض سے یہ سارے دروس کی ریکارڈنگ وغیرہ کا یہ تسلسل ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دین کا کام کرنے کی، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کام میں اللہ تعالیٰ ہم کو دوام بخشے، اور پورے تسلسل کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اس عظیم ذخیرے کو پڑھنے اور سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو پیچیدگیاں ہیں اللہ تعالیٰ قلب پہ ان تمام چیزوں کو، ان معانی مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں جو جامعہ انواریہ کی جو توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ان کی ذریتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔